اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تالیف سرمہ چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی۔ اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی۔ سرمہ چشم آریہ کتاب تو لکھی مرزا صاحب نے، لیکن اس میں مرزا صاحب نے کیا گل کھلائے، کس کو شکستیں دیں، مولانا اسرار احمد صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، یہ باتیں کہیں سے پڑھ کے سنا تو رہے ہیں، لیکن علماء سے بھی اگر آپ کے پاس دلیل ہو تو اختلاف تو کیا جا سکتا ہے۔ سرمہ چشم آریہ کے بارے میں مولانا بٹالوی رحمہ اللہ رقم تراز ہیں کہ سرمہ چشم آریہ میں ایک آریہ سے مباحثہ کر کے 2 پرچوں میں اس کو محدود کر دیا اور اس کو اور بخارات نکالنے کا موقع دے کر ان کو دفع نہ کیا، اور نہ خود جملہ اعتراضات عقلیہ کو بیان کر کے ان کا جواب دیا۔ اسی رسالے میں تناسخ کی بحث کو چھیڑا تو اس کو بھی ادھورا چھوڑ دیا۔ تحقیقی دلائل عقلیہ سے اس کا کلی استحصال نہ کیا۔ یہ مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں سرمہ چشم آریہ کے بارے میں، جو مرزا صاحب کی سرمہ چشم آریہ کے گواہ ہیں، جن کے سامنے یہ سرمہ چشم آریہ لکھی گئی ہے۔ ڈاکٹر اسرار مرحوم کو تو شاید دیکھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی سرمہ چشم آریہ، اور یا اسی طرح سے مرزا قادیانی صاحب کی موت کے بعد ڈاکٹر صاحب پیدا ہوئے، تو گواہی تو اس بندے کی تسلیم کی جائے گی جو موقع کا گواہ ہے اور ہے بھی صادق القول، اس کا نام ہے محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ۔ چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں آتا ہے اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا۔ بالکل غلط بات ہے۔ ڈاکٹر اسرار ہوں یا کوئی بھی عالم دین ہو، ان کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے دلیل کے ساتھ۔ قادیانیوں کو چیلنج ہے کہ ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے یہ الفاظ نکال کر دکھائیں۔ ڈاکٹر اسرار تک کسی کی بات پہنچی ہے، انہوں نے بیان کر دی ہے، کسی مصنف نے لکھا ہوگا، غلط لکھا ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی میں چند روز پہلے ایک کتاب دیکھ رہا تھا، کوئی بشیر قادری صاحب ہیں، انہوں نے مجدد اعظم کی عبارت نقل کی ہے انہی لفظوں کے ساتھ۔ اب مجدد اعظم ڈاکٹر بشارت نے لکھی ہے جو لاہوری گروہ کے مرزائی تھے، تو ان کی بات تو قابل قبول نہیں ہے۔ گواہی تو وہ ہوتی ہے جو مخالف کے گھر سے ہو یا پھر کسی ایسے صادق القول کی گواہی ہو جس کو آپ کا مخالف بھی تسلیم کرے۔ تو ابو الفا مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی یہ تحریر، یہ الفاظ قادیانیوں پر قرض ہیں۔ دکھائیں کہاں مولانا ثناء اللہ امرتسری نے یہ بات کہی ہے۔ بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی۔ علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ اب علامہ اقبال کے الفاظ اور ان کا رجوع میں پہلے بھی شاید اس گروپ میں پیش کر چکا ہوں، دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ اگر کسی بندے کو غلط فہمی ہو جائے، ٹھوکر لگ جائے کسی کے متعلق، اور بعد میں وہ سنبھل جائے کہ اس بندے نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، تو اس کی اس پرانی بات کو دوبارہ پیش کرنا شرع کے بھی خلاف ہے، اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ لیکن جو کسی اخلاق کو بھی نہیں مانتے، کسی شریعت کو بھی نہیں مانتے، ان کے لیے سب جائز ہے۔ یہ میرے سامنے 18 جولائی 1935 کا الفضل اخبار کھلا ہوا ہے، میں سکین بھی یہاں پہ لگا دیتا ہوں انشاءاللہ، جس میں علامہ اقبال کے الفاظ کوڈ کیے ہوئے ہیں کہ کسی زمانے میں یعنی 1911 تک علامہ اقبال کے یہ خیالات تھے کہ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا ہے جسے فرقہ قادیانی کہتے ہیں۔ یہ الفاظ علامہ اقبال کے اس ویڈیو میں آگے جا کر پھر آپ کو ملیں گے۔ یہ وہ ویڈیو ہے جو لے کر قادیانی سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لیکن علامہ اقبال نے اپنے اس نظریے سے، اپنے اس خیال سے رجوع کر لیا، اور انہوں نے بعد میں ان خیالات کا اظہار کیا کہ میرے نزدیک قادیانیت سے بہایت زیادہ ایماندارانہ ہے۔ 5 مئی 1935 کے زمیندار اخبار میں علامہ اقبال کے یہ الفاظ چھپے ہوئے ہیں کہ میرے نزدیک قادیانیت سے بہایت زیادہ ایماندارانہ ہے، کیونکہ بہایت نے اسلام سے اپنی علیحدگی کا اعلان واشگاف طور پر کر دیا، لیکن قادیانیت نے اپنے چہرے سے منافقت کی نقاب الٹ دینے کے بجائے اپنے آپ کو محض نمائشی طور پر جزو اسلام قرار دیا اور باطنی طور پر اسلام کی روح اور اسلام کے تخیل کو تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش کی۔ یہ ہیں علامہ اقبال کے بعد کے خیالات۔ تو اگر علامہ اقبال ہوں یا مولانا بٹالوی رحمہ اللہ ہوں، اگر کسی شخص کو ٹھوکر لگ جائے، غلطی لگ جائے، ان کو کوئی دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے،
اور بعد میں ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ دھوکے باز ہے، جھوٹا ہے، فریبی ہے، وہ اپنی اصلاح کر لیں، تو کیا ان کی پچھلی بات کو پیش کیا جا سکتا ہے اخلاقی طور پر، شرعی طور پر؟ پھر ابھی میری اس گفتگو کے دوران محترم نعمانی صاحب نے مجھے پرسنل میں یہ ایک سکین سینڈ کیا، 11 اپریل 1916 کا الفضل اخبار ہے، جس میں علامہ اقبال کا فتویٰ واشگاف الفاظ میں موجود ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ایسے نبی کے آنے کا قائل ہے جس کا انکار مستلزم کفر ہو، وہ خارج از دائرہ اسلام ہے۔ اگر قادیانی جماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ قادیانیوں کو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں علامہ اقبال۔ تو اگر ان کو ابتدائی ایام میں کوئی دھوکہ ہو گیا، کوئی غلطی لگ گئی، کوئی ٹھوکر لگ گئی، تو ہر انسان کو لگ سکتی ہے۔ میں انشاءاللہ یہ سکین سینڈ کر دوں گا اس گروپ میں۔ جی سامعین، آپ نے یہ آواز سنی مفتی حنیف قریشی کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے 70 کے قریب مناظرے کیے۔ کس نے؟ مرزا قادیانی نے۔ یہ ان سے سبقت لسانی ہوئی، ہمارے بھائی ہیں زیار رسول بھائی، انہوں نے ان سے رابطہ کیا، میں نے خود وہ آڈیو سنی ہے، ان کے پاس محفوظ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں کسی تقریر میں اس بات کی اصلاح کر دوں گا۔ ابھی وہ زندہ ہیں، آپ فون کر کے ان سے پوچھ لیں مفتی حنیف قریشی سے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہہ دی ہے کہ 70 کے قریب مناظرے کی۔ ہرگز نہیں۔ مرزا صاحب کا اپنا بیٹا کہتا ہے کہ میرے ابا جی نے ٹوٹل 5 مناظرے کیے ہیں۔ یہ سیرت المہدی کا ایک سکین چھوٹا سا میں نے لگایا ہے، کیونکہ اوپر روایت کا نمبر لکھا ہوا ہے، تو کوئی بھی بندہ سیرت المہدی کتاب کھولے گا تو روایات نمبر کے اعتبار سے آگے چلتے جائیں تو 240 نمبر روایت میں یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ مرزا بشیر کہتا ہے کہ یوں تو حضرت صاحب کی ساری عمر جہاد کی صف اول میں ہی گزری ہے، لیکن باقاعدہ مناظرے آپ نے صرف 5 کیے ہیں۔ اب بتائیں مفتی حنیف قریشی کی بات یا ڈاکٹر اسرار کی بات، جو ان کے منہ سے، جس کو بولتے ہیں سلپ آف ٹنگ ہو گئی ہے، سبقت لسانی ہو گئی ہے، بات پھسل گئی ہے منہ سے، وہ مانی جائے گی یا یہ ان کے گھر کی تحریر، گھر کی گواہی مانی جائے گی جو مرزا صاحب کا بیٹا مان رہا ہے کہ میرے ابا جی نے ٹوٹل 5 مناظرے کیے ہیں؟ 2 مناظرے غیر مسلموں سے کیے تھے، 3 مناظرے مسلمانوں سے کیے تھے۔ ماسٹر مرلی دھرم سے یہ مناظرہ کیا تھا سرما چشم آریہ میں جس کا ذکر ہے، اور جو عبداللہ آتم سے عیسائیت کے خلاف مناظرہ کیا تھا۔ 3 مناظرے مسلم علماء سے کیے تھے، مولانا بشیر سیسوانی سے، مولانا عبدالحکیم کلانوری سے اور شیخ بٹالوی رحمہ اللہ سے۔ وہ بھی پڑھی ہے اور احمدیوں کی کتابیں بھی میں نے پڑھی جو انہوں نے اس پہ لکھی ہیں۔ احمدیوں کے کہنے کے مطابق علامہ اقبال 1931 میں طائب ہوئے اپنے عقیدے سے، 1931 تک جی، اور غیر احمدیوں کے کہنے کے مطابق وہ 1908 میں طائب ہو گئے۔ غیر احمدیوں کے مطابق وہ طائب ہوئے، 1908 میں طائب ہوئے۔ غیر احمدی کہتے ہیں، بہت سے ریسرچرز ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، یہ ہے ہمارا تھنک ٹینک۔ جب ڈاکٹر شاہد مسعود نے پوچھا بھی کون سے وہ غیر احمدی ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ غیر احمدیوں کے مطابق 1908 میں طائب ہوئے علامہ اقبال، کون سے غیر احمدی نے بات لکھی ہے؟ ہمارا تھنک ٹینک آگے سے کیا جواب دیتا ہے، سنیں ذرا۔ کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھے ہیں۔ یہ اس پر میں نے ساری چیزوں جب میں نے پڑھی ہے وہ بھی پڑھی ہے اور احمدیوں کی کتابیں بھی میں نے پڑھی جو انہوں نے اس پہ لکھی ہیں۔ احمدیوں کے کہنے کے مطابق علامہ اقبال 1931 میں طائب ہوئے اپنے عقیدے سے، 1931 تک احمدی تھے جی، اور غیر احمدیوں کے کہنے کے مطابق وہ 1908 میں طائب ہو گئے۔ غیر احمدیوں کے مطابق وہ طائب ہوئے، 1908 میں کون طائب۔ سے غیر احمدی کہتے ہیں؟ بہت سے ریسرچرز ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے وہ بھائی جواب دو، بہت سے غیر احمدی، کسی ایک غیر احمدی کا نام بتاؤ۔ کتابیں لکھی گئی ہیں، ریسرچرز ہیں۔ سیرت المہدی کی 858 نمبر جو ان کی روایت ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 1891 یا 92 میں مولوی عبد الکریم جو سیالکوٹی تھا اور ان کا امام تھا مرزا صاحب کا، ایک آنکھ بھی نہیں تھی اس کی، ایک ٹانگ بھی نہیں تھی، تو آپ سوچیں کہ ایسا بندہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کی تحریک پر علامہ اقبال کے والد جو تھے شیخ نور محمد وہ مرزائی ہوئے،
علامہ اقبال ان دنوں اسکول پڑھتے تھے، تو والد کی بیعت کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو مرزائیوں میں شمار کرتے رہے، اور یہ کہہ لیں سیرت المہدی کے الفاظ کے مطابق کہ وہ بڑے معتقد ہو گئے مرزا صاحب کے، بڑا ٹھیٹھ اسلامی نمونہ پیش کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ لیکن جب وہ کالج پہنچے علامہ اقبال، لکھا ہوا صاف کہ اس کے چند سال بعد جب سر اقبال کالج میں پہنچے تو ان کے خیالات میں تبدیلی آ گئی۔ اسکول کا بچہ اگر کوئی مرزائی ہو گیا ہے، وہ کالج جا کے تائب ہو گیا ہے، تو میرا خیال ہے بچے پر تو بچہ تو ہوتا ہی غیر مکلف ہے، مرزائیوں نے اس کو بھی مرزائی سمجھا ہوا ہے۔ بہرحال وہ کالج پہنچے تو ان کے خیالات میں تبدیلی آ گئی، انہوں نے والد کو بھی سمجھا بجھا کر تائب کروا دیا اس مرزائیت سے۔ ان کے والد نے شیخ نور محمد نے خط لکھا مرزا صاحب کو، جس میں لکھا کہ سیالکوٹ کی جو جماعت ہے وہ نوجوانوں کی جماعت ہے، میں بوڑھا آدمی، میں ساتھ نہیں چل سکتا، یعنی اچھے انداز سے ٹرکا دیا کہ میری جان چھوڑیں، لہٰذا آپ میرا نام اس جماعت سے الگ رکھیں۔ مرزا صاحب نے کیا جواب دیا کہ شیخ نور محمد کو کہہ دیں وہ جماعت سے الگ نہیں بلکہ اسلام سے بھی الگ ہے۔ ایسے تھریٹ کرتے تھے، ایسے یہ لوگوں کو تھریٹ کرتے تھے کہ تم جماعت سے الگ نہیں ہو، اسلام سے الگ ہو گئے ہو۔ تو عیسائی مشنریز کے ساتھ مناظرے کیے اور انہیں شکست دی۔ کس نے؟ عیسائی مشنریز کو ساتھ مناظرے کر کے غلام احمد نے انہیں شکستیں دی۔ اور ایک زبردست جو ایک وائلنٹ تحریک اٹھ گئی تھی، یہ ستیارتھ پرکاش کا جو مصنف تھا، آریہ سماج، تو آریہ سماج کے لوگوں سے بھی اس نے مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی۔ بھائی پوچھیں کہاں مناظرے کیے ڈاکٹر صاحب، اللہ آپ کو معاف کرے۔ مرزا صاحب کا بیٹا کہتا ہے میرے ابا جی نے 5 مناظرے کیے ہیں۔ کون سے عیسائی مشنریز کے ساتھ مرزا صاحب نے مناظرے کیے ہیں؟ ایک عبداللہ اتم کے ساتھ مناظرہ کیا تھا 1893 میں، پیش گوئی کر کے وہاں سے جان چھڑائی تھی کہ 15 مہینوں میں مر جائے گا۔ کون سے مناظرے کیے مرزا صاحب نے عیسائی مشنریز کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ؟ ماسٹر مرلی دھر کے ساتھ مناظرہ کیا، سرما چشماریہ میں لکھا ہوا، وہ میں نے حقیقت پیش کر دی ہے۔ عبداللہ اتم کے ساتھ مناظرہ کیا تھا عیسائیوں کے خلاف، وہ جنڈیالے کے مسلمانوں کی غلطی کہہ لیں، وہ قابو آ گئے مرزا صاحب کے۔ حالانکہ مولانا بٹالوی نے بہت سمجھایا کہ جسے آپ مسلمانوں کا نمائندہ بنا کے پیش کر رہے ہیں یہ خود دائرہ اسلام سے نکل گیا، اس کو کیوں آپ مسلمانوں کا نمائندہ بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ 2 چیزوں کی وجہ سے علماء کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اس لیے کہ ہمارے علماء تو پڑھتے ہی نہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں نہ کسی اور مذہب کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، تو آخر مناظرہ کیسے کریں؟ کتنی غلط بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ میں ثبوت دیتا ہوں انشاءاللہ کہ ہمارے علماء عیسائیوں سے مناظرے کر رہے تھے، آریاؤں سے مناظرے کر رہے تھے۔ مرزا غلام احمد واز ون آف دیم، اتنی سی بات ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات مانی جائے تو اس کا تو مطلب ایسے لگتا ہے کہ کوئی مسلمان عالم دین عیسائیوں سے اور آریاؤں سے مناظرہ کر ہی نہیں رہا تھا، صرف مرزا صاحب نے کیے۔ میں ثبوت دینے لگا ہوں انشاءاللہ۔ جب جنڈیالے کے مسلمان منشی اسماعیل وغیرہ جو مرزا صاحب کو عبداللہ اتم کے سامنے کھڑا کرنے لگے تھے، انہوں نے مولانا بٹالوی کو یہ پوچھا کہ اب مرزا صاحب کے سوا کون ہے جو اس وقت پادریوں سے مقابلہ کرے اور مسلمانوں کی عزت رکھے؟ تو مولانا بٹالوی کا کیا جواب تھا؟ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، اے میرے بھولے بھالے بھائیوں، اسلام کے نادان دوستو، قادیانی نے ابتدا سے آج تک اسلام اور مسلمانوں کی کیا مدد کی ہے کہ آئندہ اس سے امید ہو سکے؟ کس کس مخالف اسلام سے اس نے مباحثہ کر کے اس پر فتح نمایاں پائی؟ کس اصول مخالفین اسلام پر اس نے پوری بحث کر کے اس کی بہکنی کی ہے؟ کون سی کتاب میں اس نے اسلام کی پوری تائید کی ہے؟ کتاب براہین احمدیہ میں اس نے 300 دلائل حقیقت اسلام کا جھوٹا دھوکہ دے کر، جھوٹا وعدہ دے کر اور خلاف واقعہ طمع دلا کر 10,000 روپیہ سے زائد لوگوں کا، مسلمانوں کا کھینچا اور خرد برد کیا، اور اس کتاب میں ایک دلیل بھی پوری بیان نہ کی، اور نہ 10 برس کے عرصے میں کتاب چھپوائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اور اس کے دلائل ہنوز در بطن شاعر کا مصداق ہیں۔ لمبی بات مولانا بٹالوی رحمہ اللہ نے جنڈیالے کے مسلمانوں کو خط کے طور پر اپنے رسالہ اشاعت السنہ میں لکھی ہے کہ اس شخص نے کون سے اسلام کی خدمت کی ہے جس کو اسلام کا نمائندہ بنا کے پیش کر رہے ہو۔ آخر پہ بڑی اہم بات مولانا بٹالوی نے لکھی ہے، فرماتے ہیں ایسے شخص سے آئندہ بھی مباحثہ مخالفین اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کو یہی فائدہ پہنچے گا جو ابھی بیان ہوا ہے۔ جہلا میں وہ حامی اسلام متصور ہو کر اور بھی لوگوں کو دام تزویر میں لائے گا اور سیدھی جہنم کی راہ دکھائے گا،
اور ان کا 100,000 रुपया इस मुबासे के बहाने से बर्बाद करेगा और आखिर निशान आसमानी दिखाने से आजिज होकर खुद तो वो शर्मिंदा ना होगा क्योंकि बड़ा साहिब हौसला है। ये शेख बटालवी के उस वक्त के अल्फाज हैं जब अभी जंडियाले के मुसलमानों ने मिर्जा साहब को अब्दुल्ला आतम के सामने खड़ा किया नहीं था, खड़ा करने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त मौलाना बटालवी ने कहा था कि ये कुछ भी नहीं करेगा, मुसलमानों को वहां शर्मिंदा करवाएगा, निशान आसमानी दिखाने से आजिज होकर खुद तो शर्मिंदा नहीं होगा क्योंकि बड़ा साहिब हौसला है, मगर उन मुसलमानों को जो उसके तरफदार होंगे जरूर शर्मिंदा करवाएगा। खुरम नसीर साहब, पता लगा है कैसे शर्मिंदा करवाया उन लोगों को मिर्जा साहब ने? इसलिए मिर्जा साहब का साला ईसाई हुआ था, इसलिए वो यूसुफ खान पठान ईसाई हुआ था, इसलिए सैकड़ों लोग ईसाई हो गए थे मिर्जा साहब के मुनाजरे के बाद। इस एतराज के आखिर में जो उन भोले मुसलमानों ने ये सवाल किया है कि कादियानी इस मुबासे के लायक नहीं, तो फिर और कौन बहस करेगा? इसका जवाब ये है कि एक नहीं बहुत से उलमाए इस्लाम इस वक्त लाहौर और अमृतसर वगैरह बिलाद पंजाब में मौजूद हैं और पहले ही से तहरीरन और तकरीरन पादरियों से मुबासे कर रहे हैं। अब बताएं, डॉक्टर इसरार की बात सही है या मौलाना बटालवी की बात सही है जो 1893 में ये बात लिख रहे थे अपने रसाला अशातुस सुन्ना में? बात को दलील से रद्द करना चाहिए। मौलाना बटालवी कहते हैं कि बहुत से उलमा हैं अमृतसर में, लाहौर में और बिलाद पंजाब में, वो पादरियों से तहरीरन और तकरीरन मुबासे कर रहे हैं। पादरी साहिबान को मुबासा मंजूर है तो उनमें से जिससे चाहें खतो किताबत करें। पादरी साहिबान को मुबासा मंजूर है तो उनमें से जिससे चाहें खतो किताबत करें, जैसा कि वो अपनी नावाकफी से या किसी की धोखादही से कादियानी से खतो किताबत कर चुके हैं। फिर हमारे वो भोले भाले मुसलमान और पादरी साहिबान देख लेंगे कि किस कदर उलमा इस मुबासा के लिए मुस्तैद हैं। डॉक्टर इसरार साहब, अल्लाह आपको माफ करे, कितनी गलत बात आपने कही है। आपकी वीडियो लेकर मिर्जाई जगह जगह सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं। मौलाना बटालवी कहते हैं कि पादरी भी देख लेंगे और ये जंडियाले के मुसलमान भी देख लेंगे कि कितने उलमा हमारे तैयार हैं इन पादरियों से मुनाजरा करने के लिए, मुबासा करने के लिए। उन्हें इख्तियार है कि सबसे पहले खादम दीन सैयदुल मुरसलीन एडिटर अशातुस सुन्नतुन नबविया अला साहिब सलात व तहियत को ही अपना मुखातब बनाएं। सदके जाएं, सदके जाएं। इसको कहते हैं मुहिब्बे रसूल, इसको कहते हैं खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बर्ग गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। ये हैं वो लोग वफादार जिन्होंने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई थी। इन्होंने कहा था हमारे साथ पादरियों को कहीं आके मुनाजरा कर लें। डॉक्टर इसरार की बात गलत है। ये वीडियो जिसका ये ऑपरेशन आपके सामने किया गया है, इंशाल्लाह अगर कादियानियों को शर्म होगी तो आइंदा ये इस वीडियो को पेश नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इस वीडियो में जो गलतियां थी वो बयान कर दी हैं, भले वो हमारे उलमा ने की हों। फिर ये उलमा और ये डॉक्टर मेहदी वगैरह ये तो कल की पैदावार हैं। इन्होंने तो मिर्जा साहब को देखा भी नहीं है, मिर्जा साहब के दौर के ये लोग नहीं हैं। हमने जिस बंदे की तहरीर पेश की है वो मिर्जा साहब के दौर में मिर्जा साहब का सबसे बड़ा मुखालिफ था। मिर्जाइयों के छोटे सारे बच्चे से पूछें, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी का वो नाम जानते हैं, बच्चे भी उनके जानते हैं। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। सारे मिर्जाई जानते हैं मौलाना बटालवी को, नहीं जानते तो हमारे मुसलमान नहीं जानते। लेकिन कोई बात नहीं, जफा की तेग से गर्दन वफा शहारों की कटी है बरसरे मैदान, मगर झुकी तो नहीं, झुके नहीं हैं। जिंदगियत के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ, आर्याओं के खिलाफ और किसी भी कुफर की ताकत के खिलाफ झुके नहीं हैं। अपनी ड्यूटी पूरी करके गए। अल्लाह हमसे भी अपने दीन का कोई काम ले और हमारे लिए इसे तोशे आखिरत बना दे।